اسلام کی شہزادیوں السلام علیکم کہ یہ من گڑھنت نہیں ہے قصہ حسین کا، سڑکوں پہ مت دکھاؤ تماشا حسین کا۔ قرآن کہہ رہا ہے زندہ ہے سب شہید، تم ہر سال نکالتے ہو جنازہ حسین کا۔ کہ الغرض دوسری محرم سے لے کر 10ویں محرم تک، یعنی 2 تاریخ سے لے کر 10 محرم تک اسی طرح اہل بیت کا یہ مظلوم قافلہ کربلا میں مقیم رہا، اور روزانہ ابن زیاد کا قاصد یہی پیغام لاتا رہا کہ اے امام حسین، اگر اپنا پاک ہاتھ یزید کے ناپاک ہاتھ پر رکھ کر اس کی بیعت کر لو گے تو یہ جو 22,000 کا لشکر جو آپ کے خون کا پیاسا کھڑا ہے آپ کے قدم دھو دھو کر پیے گا، اور یزید آپ کے مقدس جوتیوں کو اپنا تاج بنا کر اپنے خزانوں کی کنجیاں آپ کے قدموں میں ڈال دے گا۔ آپ کو عزت اور دولت بھی ملے گی، کسی صوبے کی گورنری اور حکومت بھی ملے گی کہ تخت کو ٹھکرا کر ثابت کر دیا شبیر نے کہ تخت کیا شے ہے شاہ کربو والا کے سامنے۔ اور اے امام، اگر آپ نے یزید کی بیعت نہیں کی تو آپ اور آپ کے اہل بیت کے مقدس خون سے کربلا کی زمین رنگین بنا دی جائے گی، آپ کے ننھے ننھے بچے کو قتل کر دیے جائیں گے، آپ کے گود کے پالے نونہالوں کے آپ کے نظروں کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر ان شہیدوں کے لاشوں پر گھوڑے کو دوڑا کر ان کی ہڈیوں کو چکنا چور کر دیا جائے گا، ان کے سروں کو نیزوں پر چڑھا کر کوفہ اور دمشق کے بازاروں میں در بدر پھرایا جائے گا، ان کی لاشیں کربلا کی زمین میں بے غور کفن پڑی رہیں گی، اور کوفہ کے گنڈے آپ کے خیمے کو لوٹ کر جلا دیں گے، اور اہل بیت کی شہزادیوں کو، حضرت فاطمہ الزہرا کے ان عفت مآب بیٹیوں کو جنہیں آفتاب اور مہتاب کی نگاہیں بھی احترام کے سبب اچھی طرح سے نہیں دیکھ سکتی تھیں، بے پردہ اونٹوں پر بٹھا کر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے دمشق تک جانے پر مجبور کر دیا جائے گا۔ اللہ حضرت امام حسین کو اس قدر لالچ دی گئی، ایسے سنہرے اور دلکش مناظر دکھائے گئے کہ اگر ہمالیہ بھی ہوتا تو اس کے پائے استقامت میں لغزش آ جاتی، اس قدر ڈرایا گیا، ایسی خوفناک دھمکیاں دی گئیں کہ اگر کوئی رستم بھی ہوتا تو اس کے حوصلے پست ہو جاتے اور مارے دہشت کے ان ظالموں کے سامنے شرِ نیاز جھکا دیتا، مگر یہ اسلام کی شہزادیوں، یہ فرزند فاطمہ الزہرا جن کے خون کے قطرے قطرے میں رسول خدا کا خون شامل تھا، وہ ان آفات مصائب کے ہجوم میں بھی عزم استقلال کا پہاڑ بن کر کھڑے رہے، اور نقصان مال و جان کے بڑے بڑے طوفان میں بھی ان کے پائے استقامت کو لغزش اور جنبش نہیں ہوئی، اور آپ ہمیشہ یہی جواب دیتے رہے کہ اے کوفیوں، اے یزیدیوں، اے ظالموں، میں اس وقت ایسے 2 راہیں پر کھڑا ہوں کہ جہاں سے 2 راستے ہیں، ایک راستہ تو یہ ہے کہ میں اگر یزید کی بیعت کر لوں تو یہ صحیح ہے کہ مجھے عزت ملے گی، دولت ملے گی، کسی صوبے کی گورنری ضرور ملے گی، اور یزید یعنی میرا احسان مند ہو کر اپنا جان و مال قربان کر دے گا، لیکن اس کا انجام یہ ہوگا کہ میرا پاک ہاتھ یزید کے ناپاک ہاتھ پر پہنچتے ہی دین محمدی کا پرچم سرنگو ہو جائے گا، اور اسلام کا وہ درخت جس کو میرے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے خون سے سیچ کر ہرا بھرا کیا، ایک دم اس کی شاخیں ٹوٹ جائیں گی اور عظمت اسلام فنا اور شوکت دین مٹ جائے گی۔ اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ میں یزید کی بیعت نہ کروں تو یہ بالکل صحیح ہے کہ میں اور میرے اہل بیت انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیے جائیں گے، اور پھر ان کے شہیدوں کے مقدس لاشوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روند کر ان کے سروں کو نیزوں پر چڑھا کر کوچہ بازاروں میں گشت کرایا جائے گا۔ اہل بیت اطہار کو بے پناہ مصائب اور نقصان جان و مال سے 2 ہونا پڑے گا، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پرچم اسلام کی عظمت کا نشان بلند سے بلند ہو جائے گا، اور شہدائے کربلا کے خون سے سیراب ہو کر اسلام کا ہرا بھرا درخت اس قدر سرسبز اور شاداب ہو جائے گا کہ قیامت تک الحاد و بے دینی کا کوئی خزاں اس کے موسم بہار کو نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی بھی جرأت نہیں
نہیں کر سکے گا۔ لہٰذا اے یزیدیوں، میرا آخری فیصلہ یہی ہے کہ ہم خود 72 زخم کھا کر گھوڑے کی ذہن سے زمین پر گر پڑیں گے، مگر ہم کسی حال میں اسلام کے پرچم عظمت کو سرنگوں نہیں ہونے دیں گے۔ ہم خود کٹ جائیں گے مگر ہم قرآن کے ایک لفظ کو کٹنے نہیں دیں گے۔ ہم خود مٹ جائیں گے مگر فرمان مصطفیٰ کا ایک زبر اور زیر مٹنے نہیں دیں گے، اور آخری دم تک ہمارا یہی نعرہ اور یہ اعلان رہے گا کہ جان مانگو گے تو جان دیں گے، مال مانگو گے تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہیں ہوگا کہ ہم اپنے نبی کا جاہ و جلال دیں گے۔ چنانچہ کربلا کا ذرہ ذرہ گواہ ہے کہ فاطمہ کے لال نے دنیا کی دولت اور حکومت کو ٹھوکر مار کر راہ حق میں آنے والی تمام مصیبتوں کا خوش دلی سے کے ساتھ خیر مقدم کیا اور اپنا گلا کٹانا اور گھر لٹانا گوارا کر لیا، مگر یزید پلید کی بیعت کر کے اسلام کے دامن مقدس کو داغدار کرنا منظور نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ کی گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جانے عالم ہو پدا اے خاندان اہل بیت اے اسلام کی شہزادی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ کو ٹالنے کی انتہائی جد و جہد فرمائی، لیکن جفاکار و ستمگار قوم نے مصائب کا کوئی بات یعنی امام حسین کی کوئی بات ہی منظور نہیں کی، اور حضرت امام کو یقین ہو گیا کہ اب اس جنگ کو دفع کرنے کا کوئی طریقہ باقی ہی نہیں رہ گیا ہے، کیونکہ یہ لوگ شہر کوفہ میں داخل ہونے نہیں دیتے ہیں اور نہ یزید کے پاس لے جانے پر رضا مند ہوتے ہیں، نہ وطن جانے دیتے ہیں، نہ ملک چھوڑنے پر ان کو تسلی ہوتی ہے۔ اس وقت مجبوراً حضرت امام حسین نے اپنے خیمے کے گرد ایک خندق کھودنے کا حکم دیا۔ چنانچہ خندق کھود دی گئی اور صرف ایک راستہ رکھا گیا جہاں سے نکل کر دشمنوں سے مقابلہ کیا جائے۔ خندق میں آگ جلا دی گئی تاکہ اہل خیمہ دشمنوں سے محفوظ رہیں۔ سبحان اللہ کہ آقا کے نمازوں نے مصلی نہیں چھوڑا، سر تن سے جدا ہو گیا مگر سجدہ نہیں چھوڑا، رہی جس حال میں اس حال میں زینب نے پردہ نہیں چھوڑا۔ سبحان اللہ۔